السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی اردو ہندی وائس چینل۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کیجیے۔ تو آئیے سنتے ہیں ایک پر اسرار کہانی۔ خوش قسمتی نام کی کسی چیز کا وجود نہیں، لیکن کبھی کبھی کچھ اتفاق انسان کو بہت سی کامیابی سے ہمکنار کر دیتے ہیں۔ ممکن ہے آپ اس بات سے اتفاق نہ کریں، لیکن جیک کا نظریہ یہی ہے کہ اپنی کامیابیوں اور صلاحیتوں کا فائدہ اٹھانا ہی خوش قسمتی ہے، ورنہ یہ لفظ بے معنی ہے۔ جیک ایک ٹیکسی ڈرائیور تھا۔ غربت کی چکی میں پستے عمر گزرتی جا رہی تھی، لیکن وہ مایوس نہ تھا۔ اسے بس ایک موقع کی تلاش تھی کہ جس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ اپنی غربت کی منحوس چکی سے نکل پاتا۔ ساس میں شب و روز گزرتے رہے، لیکن ٹیکسی کے پہیے متحرک رہے، لیکن اتفاق نہ جانے کہاں کھویا تھا۔ اس کے باوجود وہ یہی امید لے کر روز گھر سے نکلتا کہ ایک نہ ایک دن وہ اتفاق ضرور پیش آئے گا، اور ممکن ہے آج کا دن وہی دن ہو۔ آرنلڈ ایک امیر آدمی تھا۔ جیک کی ٹیکسی اسے ہر روز ایک ہفتے سے ایک ہی جگہ پر مخصوص وقت پر لے جاتی تھی۔ جیک چونک پڑا کہ کہیں وہ یہی اتفاق تو نہیں جس کا مجھے عرصے دراز سے یقین تھا، اعتبار تھا۔ یقیناً کوئی بات ضرور تھی، ورنہ اس کا دل اتنی شدت سے نہ دھڑکتا۔ پیراڈائز پلاسٹک انڈسٹریز کے دفتر سے ایک دن آرنلڈ پیدل ایک طرف کو گزرا۔ اس وقت جیک کی خالی ٹیکسی کسی سواری کے انتظار میں ایک طرف کھڑی تھی۔ آرنلڈ کو اپنی جانب آتے دیکھ کر جیک چونک پڑا۔ اگلے ہی لمحے وہ باہر نکلا اور اس کے لیے دروازہ کھول دیا۔ وہ پیچھے کی نشست پر بیٹھ گیا۔ براکو ہاؤس، آرنلڈ نے کہا۔ نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ ٹریفک کے ہجوم سے نکل کر جب وہ ایک ویران جگہ پر پہنچے، اس نے عکس نما میں دیکھا کہ آرنلڈ آرام سے بیٹھا سنگھار پی رہا تھا۔ آرنلڈ کو اچھی طرح جانتا تھا، کیونکہ اس کی بہن آرنلڈ کے دفتر میں کام کرتی تھی۔ آرنلڈ کے پاس اپنی گاڑی تھی جس پہ وہ دفتر روز آتا اور جاتا تھا۔ اس کا ایک اپنا حسین بنگلہ تھا جس میں اپنی وہ حسین بیوی اور بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ میں نے سوچا کہ وہ روز دوپہر کو براکو ہاؤس کیوں جاتا ہے؟ مقصد کے لیے ٹیکسی استعمال کرنے میں کیا مصلحت ہے؟ خیال جیک کو ساتھ یہ دن آیا تھا۔ آرنلڈ روز دوپہر کو دفتر سے واپسی پر کراکو ہاؤس جاتا تھا۔ جیک کی یہ الجھن بڑھتی رہی کہ وہ روز دوپہر کو کراکو ہاؤس کے لیے میری گاڑی کو کیوں استعمال کرتا ہے۔ کچھ وقت گزرتا رہا۔ جیک کو ایسے لگا کہ جیسے وہ آرنلڈ سے بے تکلف ہو گیا ہے اور ان کے درمیان دوستی کی غیر مرئی لہریں دوڑنے لگی ہیں۔ اگرچہ وہ بہت بے تکلف ہو چکے تھے، لیکن کراکو ہاؤس میں اتنی دوپہر کو باقاعدگی سے جانے کا مقصد جیک کو سمجھ نہ آ سکا، اور نہ ہی کبھی آرنلڈ نے اس موضوع پر گفتگو کی تھی۔ اس سارے پراسرار واقعے کو پیش نظر رکھتے ہوئے جیک اب اس نتیجے پر پہنچ چکا تھا کہ آرنلڈ سب کی نگاہوں سے چھپ کر کسی لڑکی سے ملنے اس عمارت میں جاتا ہے۔ آرنلڈ وہاں 2 گھنٹے گزارتا تھا۔ پہل تو جیک اسے چھوڑ کر آگے کسی سواری کے لیے چلا جاتا تھا، لیکن اب چونکہ ان کے درمیان دوستی کا رشتہ استوار ہو چکا تھا، تو جیک اس کا 2 گھنٹے باہر ہی انتظار کرتا تھا۔ 2 گھنٹے بعد آرنلڈ اس عمارت سے واپس آتا اور اچھا خاصا معاوضہ دیتا۔ جیک کو اس سے بہت ساری آمدنی ہونے لگی۔ آرنلڈ ٹپ دینے کے معاملے میں بہت فراخ دل تھا، اور جیک اس بات کو سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ آرنلڈ سے پہلی ملاقات ہی کہیں وہ اتفاق تو نہیں جس کی اسے تلاش تھی، لیکن نہیں، اس کو کسی ایسے موقع کی تلاش تھی جس کے بعد کم از کم ٹیکسی ڈرائیور جیسے دھندے سے جان چھوٹ جاتی۔ جیک آج اس بات کا تہیہ کر چکا تھا کہ وہ آرنلڈ سے کراکو ہاؤس کے بارے میں ضرور پوچھے گا۔ جیک نے صبح سے دوپہر تک سواریوں کو ان کی مخصوص نشست تک پہنچایا۔ اس کے بعد اسی مخصوص وقت پر جہاں اس نے آرنلڈ کو لینا تھا اور کراکو ہاؤس پہنچنا تھا، پہنچ گیا۔ واپسی پر جیک نے دیکھا کہ خلاف متوقع آرنلڈ بہت پریشان تھا۔ حیرت کی بات تھی کہ آرنلڈ نے جیک کے سلام کا جواب بھی نہیں دیا تھا، اور مخصوص جملہ "کیسے ہو دوست" اس کو بھی نہیں پکارا تھا۔ جیک نے ٹیکسی آگے بڑھا دی۔ سفر خاموشی سے کٹنے لگا۔ اسی دوران آرنلڈ نے کراکو ہاؤس کو پیچھے مڑ کر دیکھا۔ آرنلڈ حالت پریشانی میں بیٹھا تھا، حتیٰ کہ اس کو اپنی آئی منزل بھی دکھائی نہ دی۔ کو پریشان دیکھ کر جیک نے سوال کیا، "مسٹر آرنلڈ، کیا آپ پریشان لگ رہے ہیں؟" بہت طویل سانس لے کر اس نے "جیک، کیا تم شادی شدہ ہو؟" جیک نے جواب دیا، "نہیں، فی الحال تو میں آزاد ہوں۔" "تو پھر تم عورت کے بارے میں نہیں جان سکتے؟" "نہیں، میری ایک بہن ضرور ہے۔" آرنلڈ نے سوال کیا، "کیا تم دونوں ایک ساتھ رہتے ہو؟" جیک اس سوالوں پر حیران ہو گیا کہ یہ آخر الجھی ہوئی گفتگو کا کیا مقصد ہے۔
اس سے پہلے ایسی کوئی بھی ذاتیات پر ان کی بات نہ ہو چکی تھی۔ ان کے درمیان صرف ادھر ادھر کی باتیں ہوتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جیک آج تک آئرلینڈ سے کراکو ہاؤس میں آنے کی وجہ نہ پوچھ سکا تھا۔ تم نے میری باتوں کا جواب نہیں دیا جیک، آئرلینڈ نے کہا۔ جیک: نہیں، ہم دونوں الگ الگ فلیٹ میں رہتے ہیں، اسی لیے تم عورت کے تقاضوں سے محفوظ ہو، آئرلینڈ نے کہا۔ جیک نے سوچا کہ یہ ٹیکسی سے اتر کر کراکو ہاؤس میں کیوں نہیں جا رہا۔ وہ الجھی ہوئی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد آئرلینڈ کے لب متحرک ہوئے اور تھوڑی ہی دیر میں بہت ہی تکلیف دہ آواز میں بولا، عورت بہت ہی بری چیز ہے جیک، بڑی ہی تکلیف دہ، یہ مرد کو کبھی نہیں سمجھ سکتی۔ میرا خیال ہے آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ جیک کو باتوں کا مقصد معلوم نہیں تھا، اس لیے وہ کندھے جھٹک کر بولا، یہ حقیقت ہے جیک، اب ایما کی مثال سامنے رکھو۔ اوہ، تم تو اس کو نہیں جانتے۔ وہ میری لیڈی سیکرٹری ہے، میں نے اس کی ہر خوشی پوری کی، لیکن اب وہ میری آخری خواہش پوری نہیں کر رہی۔ حالانکہ میں اس کے عیش و آرام، اس کے زیورات، کپڑوں کے اوپر بہت خرچ کر چکا ہوں، لیکن وہ اب میری بات نہیں سمجھ رہی کہ میں اس کے لیے کیا محسوس کرتا ہوں۔ وہ بہت دلکش لڑکی ہے۔ کیا مطلب؟ آپ کی نگاہوں میں اب اس کی کشش ختم ہو چکی ہے؟ کیا آپ اسے کتا تعلق کرنا چاہتے ہیں؟ ہاں، یقیناً، میں اس سے بیزار ہو چکا ہوں۔ کسی لڑکی کے لیے نباہ کرنے کے لیے اس کے ساتھ 3 منتھ بہت ہوتے ہیں۔ میری فرم میں اب ایک اور لڑکی ہے جس کو میں اپنی پرسنل سیکرٹری بنانا چاہتا ہوں، لیکن ایما اس جگہ کو خالی کرنے پر راضی نہیں۔ جیک بولا، ایسے موقع پر تھوڑی بہت رقم کام کر جاتی ہے۔ نہیں، میں اس کو $2500 کی پیشکش کر چکا ہوں، لیکن وہ اس سے زیادہ مانگنے کا کہہ رہی ہے۔ میں اس کو اس سے زیادہ $1 نہیں دے سکتا، کیونکہ نئی لڑکی کے بھی کچھ تقاضے ہوں گے۔ میں اس سے آج 2 ٹوک بات کرنے چاہ رہا ہوں کہ میں اب دوبارہ یہاں نہیں آؤں گا۔ جیک پریشانی سے بولا، تو کیا میں بھی خود کو آپ سے الگ سمجھوں؟ آئرلینڈ ہنس کر بولا، نہیں، تم میرے رازدان ہو، تمہیں ایک نئی جگہ بتاتا ہوں۔ آئرلینڈ اس لڑکی سے 2 ٹوک بات کرنے کے لیے اس عمارت میں پہنچا۔ 2 گھنٹے گزر گئے، جیک باہر انتظار کرتا رہا، لیکن آئرلینڈ واپس نہ آیا۔ مزید 2 گھنٹوں کے انتظار کے بعد گھبراتا ہوا آئرلینڈ گاڑی کی طرف بڑھتا ہوا نظر آیا اور گھبراہٹ میں بولا، جیک، تمہیں میری مدد کرنی ہوگی۔ جیک نے دل میں سوچا کہ جس موقع کی تلاش تھی شاید وہ موقع آ چکا ہے۔ یقیناً آئرلینڈ، بتائیں کیا بات ہے؟ میں نے اسے مار ڈالا جیک، وہ میری بات نہیں سن رہی تھی۔ جب تکرار زیادہ بڑھی تو وہ دروازے کی طرف بھاگی۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور منہ پر زور سے تماچا مارا۔ میں اسے کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتا تھا جیک، پر وہ تھپڑ کے زور سے گر پڑی اور اس کا سر زمین پر لگ گیا۔ جیک، وہ مر چکی ہے جیک۔ جیک خوشی سے بولا، اچھا، تو وہ مر چکی ہے، اور اپنے دل کی ساری مسرتیں چھپا کر کہنے لگا، کیا آپ کو یقین ہے کہ وہ مر چکی ہے؟ ہاں جیک، وہ بے حس و حرکت زمین پر پڑی ہے۔ خود پر قابو رکھیں اور مجھے بتائیں وہ کہاں ہے۔ اور دل ہی دل میں لاش کو ٹھکانے لگانے کی ترکیبیں سوچنے لگا۔ وہ دل سے بہت خوش تھا، کیونکہ لاش کو ٹھکانے لگانے اور اس کا راز رکھنے کی وہ بہت بڑی قیمت لے سکتا تھا۔ دونوں فلیٹ نما کمرے میں داخل ہوئے اور جیک اندر داخل ہو کر لاش کا جائزہ لینے لگا۔ سنہرے بالوں والی لڑکی بے حس و حرکت زمین پر بے ترتیبی سے پڑی ہوئی تھی۔ جیک نے بغور لاش کا جائزہ لیا اور آئرلینڈ کو بتایا کہ ہاں، وہ واقعی مر چکی ہے۔ جیک نے آئرلینڈ سے کہا کہ لاش کو ٹھکانے لگانے کے لیے میں اپنی بہن کی گاڑی یوز کروں گا، اور لاش کو ٹھکانے لگانا ایک بہت ہی خطرناک کام ہے، میں اس کا ایک بھرپور معاوضہ لوں گا۔ آئرلینڈ بولا کہ اس لاش کو ٹھکانے لگانے کے لیے $2500 کافی ہیں۔ اس نے لفافہ نکالا جو وہ اس لڑکی کو دینے کے لیے لایا تھا اور جیک کو تھما دیا۔ ہاں، مگر یہ پہلی قسط کے لیے کافی ہیں، آئرلینڈ نے کہا، تم لاش کو ٹھکانے لگاؤ، میں اس کا مزید معاوضہ بھی تمہیں دوں گا، اور جیک کی ہی گاڑی کو سٹارٹ کر چل دیا۔ جیک نے اس لفافے کو تھپ تھپایا اور جیب میں ڈال دیا، اور یہ اس اتفاق کی ابتدا تھی جس کا اس کو برسوں سے انتظار تھا۔ اب بس اسے تھوڑی محنت کرنا باقی تھی۔ وہ اپنی تمام تر توانائیوں اور طاقت کے ساتھ عمارت کی طرف بڑھ گیا، کیونکہ ابھی اسے بہت سارا کام کرنا تھا۔ جیک فلیٹ کے اندر داخل ہوا، اندر سے کنڈی لگا لی اور لڑکی کے سر کو زور زور سے زمین پر مارنے لگا، اس بات کی یقین دہانی کرنے کے لیے کہ وہ چند سانسیں جو کچھ دیر پہلے لاش کا جائزہ لینے لیتے وقت اس کے اندر موجود تھی وہ بھی ختم ہو جائیں۔ لڑکی پہلے زندہ تھی جب آئرلینڈ نے اس کو لاش کا جائزہ لینے کے لیے کہا تھا۔ جیک نے لاش کو ٹھکانے لگا دیا اور اگلے دن آئرلینڈ سے اسی جگہ پر ملا جہاں وہ پہلے ملا کرتا تھا۔ جیک نے لفافے کو تھپ تھپایا جس میں اس لفافے کی دوسری قسط موجود تھی۔ جیک آئرلینڈ کے ساتھ کسی دوسری جگہ پر ٹیکسی پر جا رہا تھا۔
وہ ایک عمارت کے قریب رکے۔ جیک نے آرلینڈ سے پوچھا، کیا یہی وہ عمارت ہے جس میں آپ کو لانا پڑے گا؟ ہاں جیک، تقریباً 2 ماہ تک، کیونکہ یہ لڑکی اس سے زیادہ دیر تک نہیں چل سکتی۔ جیک اپنی توانائیوں اور اپنی صلاحیتیں بل بوتے پر 2 ماہ میں بھی بہت سارے پیسے حاصل کر سکتا تھا۔ اب اس لڑکی کا کمرہ نمبر بھی بتا دیں۔ کمرہ نمبر 20 ہے جیک، اور اترا اور کمرے کی طرف روانہ ہو گیا۔ کمرہ نمبر 20؟ جیک کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ کیا میری بہن کو آرلینڈ نے ترقی دے کر اپنی پرسنل سیکرٹری بنا لیا ہے؟ جیک کی خوشی ایک دم ماتم میں بدل گئی اور اس کے ماتھے سے پسینے کی بوندیں ٹپکنے لگی، اور جیک کو اس بد نصیب لڑکی کا خیال آیا جس کو آرلینڈ نے نہیں، جیک نے ایک لمبی رقم حاصل کرنے کی خاطر موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ اب اسے اس گناہ کی سزا تو بھگتنا تھی، اس لیے کہتے ہیں جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔